آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آنے والے نئے دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو پنجاب کے شہر لاہور کے مشہور اور نامور ڈون خالد چٹا کے بارے میں بتاؤں گا، جو ایک شریف انسان تھا مگر ناانصافی کی وجہ سے جرائم کی دنیا میں آیا۔ خالد چٹا راوی کینال لاہور کا رہنے والا تھا اور یہ پالش کا کام کیا کرتا تھا۔ اس نے پہلا قتل تب کیا جب گلبرگ کے آصف نامی شخص نے اس سے پالش کروا کر پیسے نہ دیے تو اس نے آصف کو قتل کر دیا اور مفرور ہو گیا۔ جب اسے پتہ لگا کہ آصف کے بیٹے اس سے مارنے کی پلاننگ کر رہے ہیں تو اس نے آصف کے دونوں بیٹوں کو بھی پار لگا دیا۔ ان 3 قتلوں کے بعد یہ فرار ہو گیا اور بھولا سنیرا گجر کے پاس اس نے پناہ لی۔ بھولا سنیرا گجر خالد چٹے کی دلیری اور شاطرانہ سوچ سے بہت متاثر تھا۔ بھولا سنیرا گجر نے اسے جرائم کی یونیورسٹی کا لقب دیا۔ جب بھولا سنیرا گجر مارا گیا تو خالد چٹے نے گروپ کی کمان سنبھالی۔ اس کے گروپ میں 2000 کے قریب اشتہاری شامل تھے۔ ان اشتہاریوں کا تعلق پورے پنجاب سے تھا۔ لاہور اور پنجاب کے نامور ڈون خالد چٹا کے شاگرد تھے، جن میں نوید لمبی والا، شہباز لاہوریہ رائیں، کالا گجر جیسے بڑے نام شامل تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے سیاسی تعلقات بھی بڑھتے رہے اور اس نے سیاستدانوں کے کہنے پر ان کے کئی مخالفین کو بھی پار لگایا، جن کی تعداد 8 کے قریب تھی۔ خالد چٹا نے مونی نامی اپنے رشتہ دار سے 3 لوگوں کو سیالکوٹ میں پار لگوایا۔ خالد چٹا کے کچھ دوستوں نے مونی کی مخبری پولیس کو دے کر اسے گرفتار کروایا۔ خالد چٹا نے اپنے ہی دوستوں کو مخبری دینے کی وجہ سے لاہور ڈیفنس کے علاقے میں مار کر ان کی لاشیں چوک میں لٹکا دی تھی۔ یہ لاہور کا ایک بہت بڑا نام بن چکا تھا اور مختلف قبضہ گروپوں کو اس کے بڑھتے نام کی وجہ سے پریشانی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ببو خان کو جن لوگوں نے گجرات میں قتل کیا، ان لوگوں کو بھی خالد چٹا نے پار لگایا تھا۔ ببو خان کے قاتلوں کو بھولا سنیرا گجر نے پار لگانے کی کئی کوششیں کی تھی، لیکن بھولا سنیرا گجر ناکام رہا تھا۔ خالد چٹا اپنی زندگی میں کبھی بھی گرفتار نہ ہوا۔ جب بھی اسے معلوم پڑتا کہ پولیس اسے جعلی پولیس مقابلے میں مارنے کی پلاننگ کر رہی ہے تو یہ خود کو پولیس کے سامنے پیش کر دیتا۔ پورے لاہور شہر کو پتہ تھا کہ خالد چٹا کے کہنے پر لاہور شہر سے بتہ وصولی کی جاتی ہے، مگر کبھی کسی نے اس کے خلاف مقدمہ درج نہ کروایا، جس کی وجہ اس کا خوف تھا۔ خالد چٹا، ناجی بٹ، شہباز لاہوریہ وغیرہ اکٹھے رہتے تھے۔ ٹیپو ٹرکاں والا گروپ کے اس وقت کے رائٹ ہینڈ حنیفہ اور شفیقہ نے ان لوگوں پر ایک ہسپتال میں حملہ کیا جب یہ اپنے ایک دوست کی عیادت کر رہے تھے۔ اس حملے میں یہ تینوں لوگ محفوظ رہے، لیکن 2 ڈاکٹرز مارے گئے تھے۔ اسی رنجش میں آ کر خالد چٹا اور اس کے لوگوں نے کچہری میں ٹیپو ٹرکاں والا پر ایک بہت بڑا حملہ کیا، جس میں 7 کے قریب لوگ پار لگا دیے گئے تھے، جبکہ ٹیپو ٹرکاں والا خوش قسمتی سے محفوظ رہا اور اس حملے کے بعد دبئی چلا گیا تھا۔ پولیس نے خالد چٹا کے سر پر 80 لاکھ روپے انعامی رقم بھی مقرر کی تھی۔ خالد چٹا کو مارنے کے لیے پولیس محکمے میں کئی نامی گرامی افسران کو لاہور تعینات کیا گیا، لیکن کوئی بھی خالد چٹا کو پار نہ لگا سکا۔ خالد چٹا کو جب سیاستدانوں نے استعمال کیا اور بعد میں اس کا فون نہ اٹھایا تو اس نے 2 سابق MNAs اور 1 MP کو پار لگا دیا تھا۔ خالد چٹا اس قدر پاورفل تھا کہ اس پر قتل کے بنے 69 کے قریب مقدمات تھے۔ اس نے خود کو پولیس کے سامنے پیش کر دیا تھا اور 6 ماہ کے اندر اپنے اوپر بنے قتل کے تمام مقدمات ختم کروا لیے تھے اور جیل سے باہر آ گیا تھا۔ لاہور کے مشہور ڈون مظہر طبی کی بھی بہت مدد کی تھی۔ اس کا اثر و رسوخ پورے پنجاب میں تھا۔ خالد چٹا کو مارنے کے لیے اس کے مخالفین نے کئی کوششیں کی، لیکن اس کے مخالفین ہمیشہ ہی ناکام رہتے۔ جب بھی وہ خالد چٹا پر حملہ کرتے، خالد چٹا ہمیشہ محفوظ رہتا، جبکہ اس کی جگہ اس کے دوست مارے جاتے۔ بالآخر مخالفین نے اس کے سوتیلے بھائی کو پیسے دے کر اپنے ساتھ ملایا۔ جب خالد چٹا اور اس کا سوتیلا بھائی
اوکاڑا میں ایک شادی کی تقریب میں شریک تھے تو خالد چٹا کے ستیلے بھائی نے پیچھے سے آ کر خالد چٹا کو فائر مارے۔ کہا جاتا ہے خالد چٹا کے بھائی نے خالد چٹا کو 19 کے قریب فائر مارے تھے اور خالد چٹا موقع پر ہی مارا گیا تھا۔ اس طرح خالد چٹا کی زندگی کا باب بند ہوا۔ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، ہماری مغفرت فرما۔ یا اللہ جو مسلمان زندہ ہیں جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما، سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ جس نے میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ان کو نیست و نابود فرما۔ میکرون کو، فرانس والوں کو، مرزائیوں کو، قادیانیوں کو، ہندیوں کو، سب کو نیست و نابود فرما، آمین۔